ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حمد و ثنا کے بعد سورۃ البقرہ میں گزشتہ ملاقات میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے تحت نماز قائم کرنے کا تذکرہ ہوا تھا، اور آج اس کے فوائد و ثمرات پر بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پہ ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جتنی بھی الہامی کتابیں، خواہ وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا قرآن ہو، ان میں نماز کی تلقین کی گئی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اچھے لوگ آئے، وہ انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ دین، سلف صالحین یا ان کے متبعین ہوں، وہ نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔
اور اپنے متعلقین کو ان کی ترغیب دیتے رہے۔ اللہ پہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے 3 بڑے مذاہب ہیں۔ نمبر 1 یہودی، نمبر 2 عیسائی، نمبر 3 مسلمان۔ تینوں مذاہب کے پیروکار جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور ان کی طرف نسبت کرنا باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی نماز پڑھتے رہے، اپنی اولاد کو اس کی تلقین بھی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نمازی بننے، نماز پہ استقامت اختیار کرنے کی دعائیں بھی کرتے رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اللہ کے خلیل اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ کے خلیل اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب وادی غیر ذی زرع مکہ مکرمہ میں بسانے کے لیے لائے، اس ویرانے میں انہیں چھوڑ کے جب واپس ہونے لگے، پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کے اللہ سے یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، جہاں تیری حرمت والا گھر موجود ہے، اس لیے بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ اللہ ہمیں بھی مساجد کے قریب گھر بنانے کی توفیق عطا فرما، مساجد میں آتے وقت اپنے بچوں کو بھی ساتھ لانے کی سعادت عطا فرما۔ اللہ اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے ہمیشہ نماز پڑھتے رہنے والے بنانے کی دعائیں اور التجائیں کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، کیونکہ یہی وہ ہستی ہیں جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعونیوں کے مظالم سے نجات دلا کے آزادی کی نعمت سے ہمکنار کروایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد اپنی اہلیہ سیدہ سفورہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے۔ سخت سردی کا موسم، انتہائی سیاہ رات، سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، راستہ بھول گئے، بتانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ دور ایک جگہ آگ جلتی ہوئی دکھائی،
اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی راستے کی معلومات دینے والا مل جائے یا کوئی آگ کا انگارہ مل جائے جس سے سردی کا ازالہ کر سکے۔ فرمایا وَصَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ اپنی اہلیہ کے ساتھ جب جا رہے تھے، طور پہاڑ کی جامن آگ کو محسوس کیا تو اپنی بیوی سے کہا ٹھہر جائیں، میں نے آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی خبر دینے والا مل جائے یا آگ کا انگارہ دستیاب ہو جائے جسے تاپ کے ہم اپنی سردی کو دور کر سکیں۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا ایک سرسبز و شاداب درخت ہے جس سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ نہ تو آگ بجھ رہی ہے اور نہ ہی درخت جل رہا ہے۔ وہ آگ نہیں بلکہ انوار ربانی کی کرنیں تھی۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اب آذا انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ بے شک میں تیرا رب ہوں اور تم اس وقت دعا کی مقدس پاکیزہ وادی میں ہو۔ میں نے تمہیں نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے، جو وہی آپ کی طرف کی جائے اسے کان لگا کے سنو۔ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے فاعبدنی، میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میرے ذکر میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی ہمیشگی سے نماز پڑھی، اپنے پیروکاروں کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے بغیر باپ کے پیدا کیا اور سیدہ مریم انہیں لے کے قوم کے سامنے آئی، قوم نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا اور کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریّا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے مریم تو نے بہت بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی بد چلن نہیں تھی، تو نے یہ کیا گل کھلائے ہیں؟ فاشارت الیہ، سیدہ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور وہ بچہ جو گود میں ہے اور اس سے ہم کیسے بات کریں؟ اللہ نے بچے کو قوت گویائی عطا کی اور وہ کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیّا۔
کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے، اب مجھے برکتوں والا بنایا، جہاں ہوتا ہوں اب برکات کا بسیرا ہو جاتا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی باقاعدگی سے نماز پڑھی اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی ترغیب دلائی، اور مسلمان والی بطحا امام الہدا شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما، مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کے احکام زمین پہ عطا کیے، لیکن جب نماز عطا کرنے کا فیصلہ کیا تو معراج پہ بلایا، اور معراج پہ بلا کے 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ پھر خاص مہربانی کرتے ہوئے ان 50 نمازوں کو 5 میں تبدیل کر دیا، اور کہا کہ پڑھنے کے اعتبار سے تو 5 ہوں گی، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بڑے اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھی، ایک نماز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں ترک نہیں کی۔ جب وصال مبارک کا وقت قریب آیا، آپ کی مرض نے شدت اختیار کی، غنودگی بلکہ بے ہوشی کے دورے پڑنے لگ گئے۔ مدینے والے جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی مسجد میں جمع ہیں تاکہ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرے۔ عشاء کا وقت، آپ پہ بے ہوشی طاری ہے، جب کچھ افاقہ ہوا آپ نے پوچھا صلی اللہ، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا گیا اللہ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، اب وہ مسجد میں بیٹھ کے آپ کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے، آپ تشریف لے جائیں، وہ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں۔ فرمایا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا، لیکن جب مسجد کی طرف چلنے لگے تو پھر غنودگی طاری ہونے لگی۔ جب دوبارہ ہوش آئی پھر آپ نے پوچھا صلی اللہ، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا گیا اللہ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، نہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے تاکہ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ فرمایا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، آپ نے دوبارہ غسل کیا، اور جب روانہ ہونے لگے پھر بھی ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش آیا پھر آپ نے یہ پوچھا صلی اللہ، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا گیا اللہ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، اب وہ مسجد میں بیٹھ کے آپ کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے تاکہ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر بأن یصلی بالناس، آپ نے دیکھا مسجد میں جانے کی ہمت اور طاقت نہیں تو ابو بکر صدیق کی طرف پیغام بھیجا، ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اور محمد کی جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن رب کی نماز نہ جائے۔ آخری وصیت جو آپ نے اپنی امت کو کی وہ یہی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرنا۔ اللہ ہمیں بھی نماز پہ پابندی کرنے والا بنا۔
اللہ جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کو پورا کرنے والے اپنے بندوں میں شامل فرما دے۔ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان میں انسانیت پیدا کرتی ہے۔ کسی کو بھوک لگی ہو اور کوئی کھانا کھلا دے، یا پیاس لگی ہو اور کوئی پانی پلا دے، تو جس میں انسانیت ہوتی ہے وہ ساری زندگی اس کے احسان کو یاد رکھتا ہے۔ میں بھوکا تھا، اس نے مجھے کھانا کھلایا ہے، میں پیاسا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا ہے۔ تو ہر انسان مانے یا نہ مانے اس پہ اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ وہ سارے مل کے ان احسانات کو شمار نہیں کر سکتے۔ ہر انسان دنیا میں آنے سے پہلے پانی کا ایک حقیر قطرہ ہوتا ہے، اللہ ماں کے پیٹ میں رکھ کے مختلف غرائز سے گزار کے اسے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کے دنیا میں بھیجتے ہیں۔ یہاں آتے ہی سے بھوک اور پیاس لگتی ہے، اللہ ماں کی چھاتی میں دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیتے ہیں، اب پھر اسے کھانے پینے لباس پہننے کے طور طریقے یاد نہیں ہوتے۔ اللہ ماں کے دل میں مامتا کی ایسی محبت اور پیار کرتا ہے، اب اس کو کھانے پلانے کا بھی خیال رکھتی ہے، اس کے بدبودار لباس کو بھی تبدیل کرتی ہے۔ جب یہ بڑا ہوتا ہے اس کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہے، اللہ آسمانوں سے بارش نازل کر کے زمین کا پیٹ چاک کر کے انواع و اقسام کے اناج طرح طرح کے عمدہ پھل مہیا کر کے اس کے رزق کا بندوبست کرتے ہیں۔ جس رب کو اتنا خیال ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے اس رب کی عبادت کی جائے، اس کی رضا کے لیے نمازیں پڑھی جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، پوری جہان کے لوگوں کو انسان ہونا اور انسانیت کے سبق پڑھو، سیکھو۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، اس رب کی عبادت کرو اور جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا اور جو تمہاری دیکھ بھال کرتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش نازل کر کے اس کے ذریعے تمہارے لیے طرح طرح کے پھلوں کے رزق کا بندوبست کیا۔ اس کی عبادت کرو، اس کی رضا کے لیے اور نمازیں پڑھو۔ کوئی لاکھ کہہ دے کہ میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میں انسان ہوں، کہہ سکتا ہے، کسی کا منہ تو بند نہیں نہ کیا جا سکتا، لیکن قرآن کہتا ہے اب بے نماز سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ الرجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ انسان وہ ہے جنہیں تجارت، خرید و فروخت، اللہ کے ذکر، نماز پڑھنے
زکوٰۃ دینے سے روکتے نہیں، اب اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی انسان بنا دے۔ نماز وہ چیز ہے جو مسلمان کو مسلمان ہونے کا تعارف اور شناخت فراہم کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا ترک کرنا ہے۔ ایک ہی بازار میں 4 مختلف مذاہب کے پیروکاروں کی دکانیں ہیں، جن میں سے ایک ہندو ہے، ایک سکھ ہے، ایک لا دین دہریہ ہے اور ایک مسلمان ہے۔ قریب ہی مسجد ہے، مسجد کے میناروں سے جب یہ آواز بلند ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، ہندو جس طرح خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے اسی طرح اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ سکھ جس کام میں مصروف ہوتا ہے اسی کام میں مصروف رہتا ہے۔ بے دین دہریہ اپنے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا، لیکن مسلمان کہتا ہے میں نے بڑی تجارت کر لی، بڑا منافع کما لیا، اب منافع کمانے کا نہیں بلکہ جنت خریدنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ نماز کی تیاری کرتا ہے۔ نماز فرق کر کے دکھا دیتی ہے، دیکھو یہ ہے مسلمان جس کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس ہے، جس کا ضمیر مردہ نہیں ہوا۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملت ابراہیمی اور شریعت محمدی کے پیروکاروں کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان، اقرار اور اعتراف اور اظہار ان الفاظ میں کرو، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، لا شریک لہو، جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اسی کا بن کے رہنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ابتدائی مسلمانوں میں سے ہوں۔ نماز پڑھو گے تو مسلمان کہلا سکو گے، نماز نہیں پڑھو گے تو مسلمان کہنے کا حق نہیں رہے گا۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے کرنے سے جسم کی میل کچیل بھی دور ہو جاتی ہے اور روح کی بھی صفائی اور طہارت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو نماز کی ترغیب دیتے ہوئے ان سے یہ سوال کیا
अरअयतुम लौ अन्ना नहरन बेबाब अहादिकुम यग़तसिलु फ़ीहि कुल्ला यौमिन ख़म्सा, ये बताओ अगर तुम में से किसी के दरवाजे के सामने से साफ शफाफ पानी की नहर बहती हो और वो रोज़ाना उसमें 5 बार गुस्ल करता हो, ज़ालिका युबकी मिन दाराने ही, क्या ये अमल करने से उसके जिस्म पे मैल कुचैल बाकी रह जाएगी? अर्ज किया गया ला युबका मिन दाराने ही शैया, जब वो 5 बार गुस्ल करेगा तो उसके जिस्म पे तो मैल कुचैल का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची और सच्ची ज़ुबान से फरमाया फ़ज़ालिका मसलुस सलवातिल ख़म्से यमुल्लाहु बिहल ख़ताया, और यही 5 नमाज़ों की मिसाल है और जिनकी वजह से अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को मिटा देते हैं, भगा देते हैं। जिस्म भी पाक और साफ और रूह भी साफ शफाफ हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम गुनाहों की आग में जल रहे होते। हकीकत है बड़े पारसा नजर आते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो तो अल्लाह ही जानता है ना, कितनी अल्लाह की नाफरमानी। तुम गुनाहों में जल रहे होते हो। फ़ैज़ा सल्लैतुमुल फ़ज्र ग़सलतहा, जब तुम फजर की नमाज पढ़ते हो तो वो तुम्हारे गुनाहों को धो डालती है, फिर तुम गुनाहों में जलने लगते हो। फ़ैज़ा सल्लैतुमुज़ ज़ुहरा ग़सलतहा, जब तुम ज़ोहर की नमाज पढ़ते हो वो तुम्हारे गुनाहों को फिर धो डालती, फिर गुनाहों में जलने लग जाते हो। फ़ैज़ा सल्लैतुमुल अस्रा ग़सलतहा, जब तुम असर की नमाज पढ़ते हो तो वो फिर तुम्हारे गुनाहों को धो डालती है, फिर तुम गुनाहों में जलने लगते हो। फ़ैज़ा सल्लैतुमुल मग़रिबा ग़सलतहा, जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ते हो तो वो फिर तुम्हारे गुनाहों को धो डालती है, तुम फिर गुनाहों में जलने लगते हो। फ़ैज़ा सल्लैतुमुल इशा ग़सलतहा, जब ईशा की नमाज पढ़ते हो वो फिर तुम्हारे गुनाहों को धो डालती। कितना आसान, कितना अच्छा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा अता किया है। इतनी नेमत, इतनी कीमती वजीफ़ा जिसमें हम गफलत बरत रहे हैं, जिसका हमें एहसास नहीं, और अपने आप को मुसलसल गुनाहों की आग में झलसाते चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, ज़रूरत है कि हम अपने आप को गुनाहों की भट्टी में जलने से बचा लें, और उस भट्टी से जलने से बचाने वाली चीज़ ये नमाज है, जो 5 वक़्त हर मुसलमान पे, हर अच्छे इंसान पे पढ़ना फ़र्ज़ और वाजिब है। आपका मुशाहिदा होगा, जब जिस्म में थकावट हो ना, ज़हन परेशान हो, हम गुस्ल कर लेते हैं, थकावट दूर हो जाती है, ज़हन दिमाग फ्रेश हो जाता है। अच्छे कपड़े जब पहनते हैं ना तो अपने आप को पुरसुकून महसूस करते हैं। तो जिस्म के साथ रूह को भी साफ करने वाला नुस्खा नमाज का है। आज लोग
سکون کے متلاشی ہیں، اور لوگوں نے سکون تلاش کرنے کے لیے پینے کی چیزوں میں انواع و اقسام کے مشروبات تیار کر لیے، لیکن انہیں دلوں کا سکون نہ مل سکا۔ کھانے میں لذیذ اور مزیدار پکوان تیار کر لیے، لیکن دلوں کا سکون نہ ملا۔ اب پہننے کے لیے نرم و نازک اور خوبصورت ملبوسات تیار کر لیے، لیکن انہیں سکون نہ ملا۔ اور رہنے کے لیے بلند و بالا محلات تعمیر کروا لیے، لیکن انہیں سکون نہ مل سکا۔ اور سفر کے لیے قیمتی اور برق رفتار گاڑیاں ایجاد کروا لیں، لیکن انہیں دلوں کا سکون نہ مل سکا۔ اور دلوں کا سکون ملتا بھی کیسے؟ دلوں کا سکون فراہم کرنے والی جو چیز ہے اس کو تو یہ بھولے ہوئے۔ عرش والا رب اعلان کرتا ہے تم لاکھ کوششیں کر لو، لاکھ جتن کر لو، جب تک نماز نہیں پڑھو گے دلوں کو سکون نہیں ملے گا۔ دلوں کے سکون کا ایک ہی نسخہ ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کو دلوں کا اطمینان ملا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اگر اطمینان چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، اور دلوں کو اطمینان اور سکون مل جائے گا۔ صرف دنیا ہی نہیں، یہ تو عارضی اور فانی ہے نا، ختم ہو جائے۔ حقیقی زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی، جس کی ابتدا تو ہے، انتہا کوئی نہیں۔ وہاں بھی انسان کو سکون کی تلاش ہوگی، وہاں سکون کا ماحول، سکون کے ماحول والی جگہ اگر ملے گی تو نماز پڑھنے سے ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 114 صورتیں نازل فرمائیں۔ ایک صورت کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے نام سے موسوم کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا نام ہی سورۃ المومنون رکھ دیا۔ 18ویں پارے کا آغاز سورۃ المومنون سے ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المومنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر ایمان والوں کی صفات بیان کرنا شروع کی۔ پہلی صفت ان کی یہ بیان کی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اب وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور آخری صفت بھی نماز ہی بیان کی، فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اب وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں، ناغہ نہیں ہونے دیتے۔ اولئک هم الوارثون، یہی انسان ہیں، انسان کے بیٹے ہیں، اور یہی اولاد آدم کہلانے کے حقدار ہیں جن کا مسکن جنت تھا۔ اولاد آدم بننے کے لیے اگر یہ نماز پڑھیں گے تو پھر انہیں ان کے ماں باپ کی میراث ملے گی، وراثت ملے گی۔ باقی تو جائیں گے ادھر ادھر بھاڑ میں، اللہ کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن جو اپنے ماں باپ کے بنیں گے، اللہ کے بندوں کے پیروکار بنیں گے،
اللہ کی بندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، نمازوں کی حفاظت کریں گے، فرمایا اولئک هم الوارثون، اور یہی لوگ وارث بنیں گے، یارثون الفردوس، جنہیں جنت الفردوس کی وراثت عطا کی جائے گی، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہیں گے، نکالے جانے کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں انسان بنا، اللہ ہمیں مسلمان بھی بنا، اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اللہ نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے، مساجد کو آباد کرنے والا بنا دے، بچوں کو بھی مساجد کا راستہ دکھانے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں دنیا میں اطمینان اور سکون عطا فرما، اور موت کے بعد اطمینان اور سکون والی جگہ جو جنت ہے اس کی وراثت بھی عطا فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔